والد صاحب کے پاس ایک دوست کی وساطت سے ایک نوجوان آیا جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، لیکن گاؤں میں قیام پذیر ہونے کے سبب اس کی لیاقت اور ڈگری کے مطابق نوکری نہ ملتی تھی۔ لباس اور وضع قطع سے شریف اور مہذب خاندان کا چشم و چراغ دکھائی دیتا تھا۔ بابا جان نے دو چار باتیں کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ بابا جان عتیق خان نامی اس نوجوان کی کارکردگی دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ اہم کاروباری امور اس کے حوالے کیے، جنہیں اس نے بڑی خوش اسلوبی سے نمٹایا۔ وہ ایک اچھا ڈرائیور بھی تھا۔ اس نے ہمارا ٹرک چلانے کی خواہش ظاہر کی تو والد نے اسے اپنا مال بردار ٹرک سونپ دیا۔ اس نے ہمارا ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ وہ اکثر سامان لانے اور لے جانے کے سلسلے میں ہمارے گھر آتا تھا۔ بابا جان عتیق خان کو بہت اچھا جانتے تھے۔ اب وہ کھانا بھی ہمارے گھر سے کھاتا۔ بلا شبہ وہ بہت شریف انسان تھا، ہمیشہ ادب سے بات کرتا اور اپنی نگاہیں نیچے رکھتا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور کافی سیانی ہو چکی تھی۔ دو بڑی بہنیں اپنے گھروں کو ہو چکی تھیں۔ اب والد میرے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے تھے۔ ان کی نگاہ عتیق خان پر تھی۔ ان کی جہاں دیدہ نگاہوں نے ہیرے کو پہچان لیا تھا۔ ایک روز انہوں نے عتیق خان کے بارے میں میری ماں سے مشورہ کیا اور کہا کہ تم لڑکی سے بھی پوچھ لو کہ عالیہ کیا کہتی ہے۔ ماں نے میرا اندیہ لیا تو میں نے گردن جھکا لی اور ان کو میرا جواب مل گیا۔ اگلے دن وہ اس کا اندیہ لے کر اس کے والدین سے بات چیت کرنے چلے گئے۔ جب رشتہ طے ہو گیا تو تایا جی کو بھی علم ہوا۔ انہوں نے اس رشتے کی خوب مخالفت کی، کہا کہ اب ہمارا ٹرک ڈرائیور ہمارا داماد بنے گا۔ والد صاحب نے دلائل دیے کہ لڑکا نیک سیرت اور محنتی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوش شکل ہے، اس کا خاندان غریب مگر علاقے میں معزز ہے، اور کیا چاہیے۔ غرض تایا کو سب سمجھایا۔ وہ ناخواستہ رضامند ہوئے اور بابا جان نے میری شادی عتیق خان سے کر دی۔ ہماری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ عتیق خان کو کراچی کی ایک مل میں بطور منیجر ملازمت مل گئی۔ وہ کراچی چلے گئے اور ڈیوٹی جوائن کر لی۔ جب وہ ہم سے ملنے آتے سب کے لیے تحفے لاتے۔ پہلے ماہ ڈیڑھ بعد آتے، رفتہ رفتہ یہ دورانیہ بڑھنے لگا۔ اب تو 6 ماہ بیت جاتے تب شکل دکھاتے۔ اسی اثنا میں اللہ نے ہم کو 2 بیٹیوں سے نواز دیا۔ بچے سیانے ہوئے تو باپ کی غیر حاضری کو شدت سے محسوس کرنے لگے۔ میں بچوں کو پیار سے دلاسا دیتی اور جب وہ آتے تو میرا ان سے یہی تقاضا ہوتا کہ بچیوں کو آپ کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، اب آپ ہم سے جدا نہیں رہ سکتے۔ کافی بحث و تکرار کے بعد بالآخر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ بچیاں باپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت خوش تھیں۔ ہم کو 1 سال ہوا تھا ان کے پاس رہتے ہوئے کہ عتیق خان نے اصرار کیا کہ اب میں آپ لوگوں کو واپس گاؤں چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ والدہ تم لوگوں کے بغیر بہت اداس ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شوہر کے اصرار پر واپس آ گئی۔ فون پر رابطہ اور خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ باقاعدگی سے خرچے کی رقم ہر ماہ بھجواتے تھے، مگر خود آنے کی زحمت نہ کرتے۔ کہتے تھے کہ مجھے چھٹی نہیں ملتی۔ بچیاں اب 5ویں اور 6ٹھی میں پہنچ چکی تھیں اور میں ابھی تک میکے میں پڑی تھی۔ یہ خیال سوانح روح بنتا جا رہا تھا کہ میرے والد صاحب اور میں نے عتیق خان کو کس قدر چاہا تھا، لیکن اچھا عہدہ ملتے ہی اس کے رویے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ گئی ہے۔ آخر اس کے پیچھے کوئی تو بات ہے۔ چاہتی تھی بدگمانیاں مجھ پر حملہ نہ کریں، لیکن کیا کر سکتی تھی سوائے خود کو اپنے منفی سوچوں کی پرچھائیوں سے ہلاک کرنے کے۔ ایک تیز تراز خاندان ہمارے محلے میں آباد تھا۔ وہ نمبردار کہلاتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بڑا فرما بردار قسم کا تھا، کیونکہ اس نے اس شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ باقی گھر والوں کی نسبت سلجھا ہوا تھا۔ اس کا نام حمید تھا۔ ہمارے بینک کے کام اور منی آرڈر بھی وہی لے کر آتا تھا۔ اس طرح اس کا آنا جانا ہمارے گھر زیادہ ہو گیا۔ شوہر تو ویسے بھی مجھ سے کوسوں دور تھے اور میں سمجھتی تھی کہ وہ مجھ میں دلچسپی نہیں لیتے، اور ادھر بچیاں بڑی ہو رہی تھیں۔ حمید نے اس سے
موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس نے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے بچیوں کے مسائل میں دلچسپی لینی شروع کر دی، ان کے اسکولوں کے مسئلے میں بھرپور توجہ دی۔ یوں میں بھی اس شخص کی جانب توجہ کرنے لگی۔ ان دنوں جانے کیوں خود کو بہت زیادہ تنہا محسوس کرتی تھی۔ والد صاحب نے بھی حمید کی طرف میرے جھکاؤ کو محسوس کر لیا۔ ایک دن مجھے سمجھایا کہ بیٹی، تمہاری نیت اچھی صحیح، لیکن دوسرے کے دل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تم شریف زادی اور اپنے شوہر کی لاج ہو، اس کی امانت ہو، آخر کیوں تم ایک پردیسی اور پڑوسی شخص جو کہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، اس پر اتنا بھروسہ کرنے لگی ہو؟ میں نے دو چار باتیں کر کے والد صاحب کو چپ کرا دیا، لیکن والد نے نظر انداز کرنے کی بجائے عتیق خان کو خط لکھ دیا کہ تم جلدی آؤ اور اپنی امانتیں خود سنبھالو، ورنہ بعد میں مجھے کسی قسم کا الزام مت دینا۔ خط ملنے کے ہفتے بعد عتیق خان آ گئے۔ وہ مجھ سے ناراض تھے، اصرار کیا کہ بس تم میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے جانا چاہتی تھی مگر آپ لے جانے پر راضی نہ تھے۔ اب میں جانا نہیں چاہتی تو کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اب بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ خاوند نے سر توڑ کوشش کی، میں اپنی ضد پر قائم تھی۔ تبھی انہوں نے انکشاف کیا کہ کسی محلے دار نے تمہارے بارے بڑی غلط قسم کی باتیں مجھ تک پہنچائی ہیں، لیکن چونکہ تمہارے والد کے مجھ پر احسانات ہیں اور میں احسان فراموش نہیں کہ ایسی باتیں لبوں تک لاتا جس سے ان کے یا تمہارے دل کو ٹھیس پہنچتی۔ آخر یہ حمید کون ہے جو تمہارے کام کرتا ہے؟ اس کو میری بچیوں سے اتنی دلچسپی کیوں ہے کہ وہی میری بیمار بچیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے؟ میں اتنی رقم ہر ماہ بھجواتا ہوں کہ تم گاڑی لے سکتی ہو، ڈرائیور رکھ سکتی ہو، ایسا ملازم بھی رکھ سکتی ہو جو تمہارے سارے کام تنخواہ کے عوض کر دیا کرے، پھر پڑوسی کا احسان لینا کیا مانی؟ میں گھر بنوانے کی خاطر بچت کر رہی ہوں، کب تک والدین کے در پر رہوں گی؟ کراچی بڑا شہر ہے، میں دن بھر ڈیوٹی پر رہوں اور پیچھے گھر میں تم اور بچیاں اکیلی رہو، مجھے سکون نہ ملے گا۔ مجھے یہ شہر پردیس لگتا ہے، جبکہ تم لوگ اپنے والد کے گھر میں محفوظ ہو۔ میرے والدین کے پاس بھی تم رہنا نہیں چاہتی کہ وہاں تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ میں شوہر کی باتیں سن کر رونے لگی۔ قسمیں کھا کر میں نے عتیق خان کو اپنی پاکیزہ زندگی کا یقین دلایا اور کہا کہ حمید کو بھائی جیسا جانتی ہوں، اپنے بھائی میری ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ وہ پڑوسی ضرور ہے مگر اچھی فطرت کا ہے، تبھی اس کو ہر کام بتا دیتی ہوں۔ میں تم کو اس سے ملوا دیتی ہوں۔ میں نے عتیق خان کو حمید سے ملوایا۔ اس نے بھی قسم کھا کر کہا کہ میرا ان سے بہن بھائی جیسا رشتہ ہے اور میں انسانیت کے طور پر ان کے کام کر دیتا ہوں۔ آپ میری نیکی کو ضائع نہ کریں، آپ بھی جو کام مجھے بتا کر جائیں گے میں کر دوں گا۔ حمید کی باتوں سے عتیق خان کے دل سے ہر قسم کا شک و شبہ جاتا رہا۔ وہ مطمئن ہو گئے اور میری خواہش کے مطابق حمید پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ میں رقم بھجواتا رہوں گا، اچھا سا کوئی پلاٹ تلاش کر کے جو عالیہ کے والد کے گھر سے زیادہ دور نہ ہو، مجھے بتاؤ اور خرید کر اس پر مکان کا نقشہ بنوا دو۔ یہ کام آپ کے ذمے ہے، میرے پاس وقت ہوتا تو خود یہ کام کرتا، لیکن مجبوری ہے، تبھی تم کو تکلیف دے رہا ہوں۔ اس طرح حمید نے جانفشانی سے بہت اچھی لوکیشن پر پلاٹ تلاش کیا، قیمت مناسب کروائی اور میرے شوہر کو اطلاع دی۔ انہوں نے ہفتے کی چھٹی لی، میرے نام سے پلاٹ خریدا اور قبضہ وغیرہ لے کر حمید کے حوالے کر گئے۔ اس طرح قلیل مدت میں مکان کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مکان مکمل ہو گیا۔ وہ مجھے فون کرتے اور پوچھتے، اب کتنا گھر بن گیا ہے؟ تمہاری خوشی کے لیے میں دن رات محنت کر رہا ہوں، تب بھی مجھے عقل نہ آئی کہ مجھے اپنے نیک سیرت شوہر کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر بدگمان نہ رہنا چاہیے جس نے مرد ہو کر میری ہر بات پر یقین کر لیا۔ میں نے جس غیر مرد کو بھائی بتایا، انہوں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ گھر مکمل ہو گیا۔ عتیق خان بہت خوش تھے۔ میں نے گھر جا بسنے کی خواہش کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ بچیوں کو ساتھ لے کر میں نئے مکان میں چلی گئی۔ حفاظت کی خاطر ایک چوکیدار اور ملازمہ بھی رکھ لی۔
یہ ماما میرے لیے ابھی تک حل طلب تھا کہ شوہر اتنا احساس رکھتے ہوئے بھی ملاقات کے لیے جلد کیوں نہیں آتے۔ اسی سوال نے مجھے برباد کیا اور میرے سکون کو تاؤبالا کر ڈالا۔ تبھی میں ان سے بے وفائی کا ارتکاب کر بیٹھی۔ دراصل والدین کی منشا کے خلاف میں ان سے دور علیحدہ گھر آ گئی تھی، سو امی ابا خفا تھے۔ لے دے کر حمید رہ گیا تھا جو میری خبر گیری کو آ جاتا تھا۔ جب وہ آتا میں اس کے سامنے شوہر کے تغافل اور اپنی تنہائی کا رونا لے کر بیٹھ جاتی۔ تب ایک دن اس نے کہا کہ اگر تم شوہر سے اس قدر نہ آسودہ ہو تو پھر سیدھے صباؤ طلاق لے لو۔ مجھے بھی یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو۔ اس کے بعد میری اس کے ساتھ پسندیدگی بڑھنے لگی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور ایک وکیل کے پاس گئی اور خلا کا سمن عتیق خان کو بھجوا دیا۔ عتیق کو سمن ملا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اسی وقت روانہ ہو کر گھر آ گیا۔ اس نے مجھے کہا، عالیہ ہوش میں آؤ، اس حماقت سے باز رہو، ہماری بچیاں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میرا ایک ہی جواب تھا کہ پہلے تم مجھے لے کر نہیں جاتے تھے، بس اب مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دو۔ کافی بحث و تکرار کے بعد عتیق خان کو یقین ہو گیا کہ میں اس کے ساتھ نہ رہوں گی۔ عورت جب ضد پر آ جائے تو گھر آباد نہیں رہ سکتا، اسے جھکنا ہی پڑا۔ اس کو بابا جان کا لحاظ تھا، لہٰذا میری خواہش کے مطابق طلاق دے دی۔ والدین تو مجھ سے سخت ناراض ہوئے، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی۔ عدت پوری کرنے کے بعد حمید سے نکاح کر لیا۔ اللہ گواہ ہے کہ نکاح سے پہلے کبھی حمید نے میرے ساتھ غلط قسم کے مراسم استوار نہ کیے اور نہ لفظی طور پر پیار محبت کا ڈرامہ رچایا، بس خاموشی سے ہر مرحلے پر میری مدد کی۔ اسی بات سے میں نے اس کو اپنا جیون ساتھی بنانے کی جرات کی، ورنہ عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچیاں بڑی ہو گئیں، میں نے ان کے رشتے بھی دیکھ لیے، چاہتی تھی ان کو کم سنی میں بیعت دوں۔ اس بات کی خبر والدہ کو مل گئی کہ میں غیروں میں بچیوں کے رشتے ناطے کر رہی ہوں۔ ایک روز وہ اچانک میرے گھر آ گئی اور مجھے بہت لعن طعن کی کہ یہ کیا حماقت کر رہی ہو، لڑکیوں کی شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو اور ان کی زندگیوں سے مت کھیلو۔ ایک تو تم نے ہمارے علم میں لائے بغیر عتیق خان سے طلاق لی، ابھی تم اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ اپنے اچھے برے فیصلے کرتی پھرو، کم از کم مجھ سے تو مشورہ کیا ہوتا۔ جاتے وقت وہ میری لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی اور کہہ گئی کہ اب انہیں ان کے ستیلے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے میری بات کو نہ سمجھا کہ بیوی شوہر کے ساتھ ایک ایک برس تک نہ ملے جبکہ وہ اپنے ملک میں رہتا ہو۔ آخر کوئی عتیق خان سے اس امر کی باز پرس کیوں نہیں کرتا؟ بہرحال ماں نے عتیق خان کو ناراضگی کا خط لکھا کہ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا اور خاموشی سے ہم سے مشورہ کیے بغیر عالیہ کو طلاق دے دی۔ اب آ کر اپنی بچیوں کو ہم سے لے جاؤ اور اپنے سایہ شفقت میں جگہ دو۔ ہم نے ضرور تم کو گھر داماد بنایا تھا، لیکن خبر نہ تھی کہ تم روپیہ کمانے والی مشین بن جاؤ گے اور میری بیٹی کو لمبی فرقت کی آگ میں جلاتے رہو گے، جس کا نتیجہ تم لوگوں کی دائمی جدائی کی صورت میں نکلا ہے۔ والدہ نے بھی مجھ سے بھی قطع تعلق کر لیا۔ ماں کا خط ملا تو عتیق خان اپنی بچیوں کو لینے آ گئے اور جا کر اپنے والدین کے سپرد کر آئے۔ ادھر مجھے حمید اپنے والد کے گھر لے آئے۔ ان کے والدین نے مجھے قبول نہ کیا، لیکن خود حمید کا رویہ میرے ساتھ اچھا اور پیار بھرا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور وفا کی، تو میں نے بھی سوچا اگر یہ شخص مجھ سے اچھا ہے تو میں اس کے لیے ہر دکھ سہ لوں گی۔ دوسرے شوہر سے مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہو گئی۔ میرا گھر دوبارہ بس گیا۔ بڑی بچیوں کی یاد ستاتی تھی، لیکن اطمینان تھا کہ ان کی دادا دادی ان کو بہت پیار سے رکھتے ہیں۔ میری ماں بھی اپنی نواسیوں سے ملنے جاتی رہتی تھی۔ میں دوسری شادی کر کے خوش و خرم تھی کہ وقت نے کروٹ بدلی اور ایک روز حمید کے والد کی زمینوں پر جھگڑا ہو گیا۔
گولی حمید کو لگی اور وہ وہاں ہی ڈھیر ہو گئے۔ ان کے فوت ہوتے ہی سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ اب تمہارا ہم سے کوئی ناتا نہیں، چاہو تو بچے ہم کو دے جاؤ، چاہو تو ساتھ لے جاؤ، ایسی عورت کو نہیں رکھ سکتے جس نے ماں باپ کے سر میں خاک جھونکی، شوہر سے خلا لی اور ہمارے لڑکے کو پھنسا کر بیاہ رچا لیا۔ عتیق خان نے جو گھر بنوایا تھا وہ میرے نام پر تھا اور میرا تالا اس پر لگا ہوا تھا۔ میں نے تالا کھولا اور اسی گھر میں جا کر پناہ لی۔ اب سوچتی تھی کہ اگر یہ گھر نہ ہوتا تو میرے ان بچوں کو چھت بھی نصیب نہ تھی۔ آخر عتیق خان کے گھر کی چھت نے ہی مجھے اور میرے بچوں کو پناہ دی۔ صد شکر کہ میرا ایک بھائی جو اس قابل ہے کہ میرا خرچہ اٹھا سکے۔ بڑا بھائی ہر ماہ مجھے خرچے کے لیے مناسب رقم دیتا۔ خدا اسے سکھی رکھے، اس نے مجھے محتاجی کے عذاب سے بچا لیا۔ میں نے پہلے شوہر کی قدر نہ کی اور والدین کو بھی ناراض کیا، تبھی مجھ پہ یہ گھٹن دن دیکھنے پڑے۔